لیے جو بات ہماری طرف سے آ جائے یا یہ رسول خطاب ہوتا ہے کہ یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کوئی حکیمانہ تصور نہیں ہے انسانیت کے لیے کہ آپ اسے پیش فرما رہے ہیں، اور نہ کسی کی ذاتی یہ تحقیق ہے کہ جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے جو دنیا تک اس کو پہنچ جانا چاہیے، بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے وہ مقام پایا ہے کہ آپ کے مالک نے اپنی بات پہنچانے کے لیے آپ کو چھانٹا ہے، اور یہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی بات اگر آپ نے بے کام و خاص پہنچا دی تو گویا آپ کے حق ادا کیا، اور کہیں کسی معاملے میں کسی وجہ سے آپ نے کوئی رو رعایت کی تو اس کے بعد اس کے معنی یہ ہے کہ جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کو پورا نہ کیا گیا۔ یہ خالق مالک ہدایت کے لیے بیان فرماتا ہے، اور فرمائے جو بات آپ کے ذمہ ڈالی گئی ہے کہ ساری دنیا کو بلائے، کہ ساری غلامیوں کی زنجیروں کو کاٹ ڈالو، گردن سے سارے قلادے اتار پھینکو، دنیا کے اندر جن جن کی بات مانتے ہو، جن فسادیوں اور طاغوت کے سامنے تم اپنا سر جھکا رہے ہو، جن کی جے پکارتے ہو، جن کے تخت کو اٹھا کر اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو اس کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہو، جو اللہ کے قابل ہے۔ یہی نہیں کہ ان سے اجتناب کرو بلکہ ان کو للکارو اور ان کو خود ان کا فرض منصبی یاد دلاؤ کہ نمک کھارو نمک حلال بن جاؤ، اس سرکشی سے باہر آ جاؤ، خود مختار تم نہیں ہو، تم مسئول اور بندے ہو، اپنی حقیقت کو تو مالک نے اشارہ فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے یہی بات اتری ہے کہ اللہ ایک مالک ہے، اللہ ہی کے وقار کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اس کے بندے جو اس کی چادر پر ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو اس کی حیثیت سے آگاہ کر دے اور پھر چل کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہم جانتے ہیں یہ بندگی اور توحید کی دعوت اور شرک کا جو رد ہے وہ کیسی شدید دعوت ہے، کیسی مشکل دعوت ہے، لیکن اس کے بغیر انسانیت پر حجت تمام نہیں ہو سکتی، اس کی خیر خواہی کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دعوت کو پوری طرح سے کھول کر واضح انداز میں دنیا کے سامنے لگا۔ جب آپ اس بات کو لے کر اٹھیں گے، جھوٹی الوہیتوں کو معبودوں کو آپ للکاریں گے اور بات بتائیں گے دنیا کو، وہ ہوشیار کریں گے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور ایمان کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں ہوش میں آ جاؤ، تو ساری دنیا کی دشمنی مول لینا ہے اس کے معنی۔ پرواہ نہ کیجیے، کرنا تو یہی ہے چاہے کچھ ہو جائے۔ باقی پروردگار آپ کا مالک ہے، آپ کا اور حامی ہے، وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا، دشمنوں کے مقابلے میں، انسانوں سے دشمنی کے مقابلے میں آپ کو جماؤ دے گا، استقامت عطا فرمائے گا، آپ کا حل ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہی ہونا چاہیے جو اللہ کی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں یہی ثابت کر دکھایا ہے، اور یہ گویا اپنے ماننے والوں کے لیے ایک راہ چھوڑ گئے ہیں ہدایت کی کہ اللہ کے بندو تمہاری سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہی ایمان کی بات جس میں تم کو بھی آزمایا گیا ہے اور ساری دنیا کی اس میں آزمائش ہے، وہ بات ایسی ہے کہ لگی لپٹی نہ رہے۔ اپنے نفس کے سامنے بھی کھول کر بیان کرو، اپنے ماحول کو بھی اس سے ہوشیار کرو، اور پھر ساری دنیا کے اندر تمہاری یہی ایک بات ہونا چاہیے خیر خواہی کی، تو یہی بات ہے جو من آخر قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی، اس سے بڑی اور اس سے حسین چیز دعوت ایک دعوت ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اور صرف زبانی بات نہیں ہے بلکہ عملاً ثبوت دیا جائے اپنی بندگی اور اپنی زندگی سے، اپنے ایمان کو واضح کیا جائے اور اپنی غلامی کا ہر گام پر ہر جگہ دنیا کے سامنے ثبوت پیش کیا جائے، تب اس دعوت کے اندر صحیح زور پیدا ہوگا اور صحیح اس سے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماحول کے ساتھ سب سے پہلے اللہ نے توفیقی پیغمبر بنایا ہے۔ اپنے گھر کے اندر آنے کے بعد
سب سے پہلے یہی بات اپنے گھر والوں کے سامنے رکھی ہے اور اللہ کی توفیق کو قبول کیا، پھر اپنے قریب کے لوگ جو جاننے والے اور دوست تھے اس کے سامنے رکھی ہے، اور یہ بات آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ہے۔ اور پھر اللہ نے جب یہ نازل فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، کہ اب کچھ حالات استوار ہو رہے ہیں، کچھ اللہ کے بندے آپ کے ساتھ راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں، آدھی آدھی رات، ایک تہائی رات اور دو تہائی راتوں تک۔ اب بندگی کا یہ رویہ ایک گروہ نے اختیار کیا ہے، اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عزیز داروں کو جمع کیجیے، ان کے سامنے بھی یہی بات لائیے، اور آپ نے سزا دی۔ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا ہے، پھر گھر والوں کو بلایا ہے، اور قریش کے قبیلوں کو بھی آواز دی ہے۔ کبھی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی تم رسول کی بیٹی ضرور ہو، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنا عمل کام آئے گا، وہاں میں تم کو سہارا دینے والا موجود ہوں گا بے شک۔ کبھی اپنی پھوپھی سے یہی بات کہتے ہیں، کبھی اپنے چچا سے، اور کبھی ساری دنیا سے اللہ کے حکم کے موجب فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ یہ بات جو ہے یہی ایمان کی بات ہے، جس کو بے محابہ اور کھول کر اڑیاں طور سے لوگوں کے سامنے لے آئیے، کچھ کرو، ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک اس منحوس چیز کا۔ اللہ کے نبی صاحب نے یہی کیا، اس کے بعد گالیاں سنی ہیں، اعتراض برداشت کیا ہے، اور اس کے بعد جسم و جان پر آنے والی مصیبتوں کو انگیز کیا ہے، اپنے ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ ایمان کے جرم میں ہر طرح سے ان کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن بات ہے کہ بات میں کوئی نرمی یا بات کے اندر کوئی لوچ پیدا کرنے کا اللہ کی طرف سے چونکہ حکم بھی نہ کی جائے، کبھی کسی ایک بات میں کبھی فرق نہیں ہے۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ ہمارے پسندیدہ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہم آپ کو بنانے والے تھے، امین اور صادق ہم نے آپ کا لقب رکھا تھا، یہ آپ نے کیا چھوڑ دیا؟ ہمارے ایمان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، ہمارے بڑوں کے دین کو بھی اور ان کی عقلوں کو عیب لگا رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں کچھ رعایت کیجیے، ایسی قرآن غیری حاضہ اور بدل، ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، سردار بنائیں گے، بادشاہ تک بنانے کو تیار ہے، مال و دولت آپ کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جو آپ نے اٹھایا ہے کہ مالک ایک ہی ہے اور انسان صرف بندگی کی آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور یہ کتاب کے نام سے جو آپ چیز پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کو اس شکل میں بیان کرنے کی بجائے کوئی اور شکل سے آئے جو ہمارے خیالات، ہمارے عقائد، ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے مناسبت رکھتی ہو، تو ہم صرف اس معاملے میں ہم آپ کے خلاف ہیں، ناراض ہیں۔ باقی اور جو آپ کہیں گے اس ایمان کے معاملے میں ہم موافقت کرنے پر تیار نہیں ہے، باقی ہر بات ماننے کو ہم تیار ہیں۔ یا اتنا ہو کہ جہاں ایسے معاملات ہیں تو یہ ایمان کے لیے جو آپ بیان فرماتے رہتے ہیں، اس کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو جائے، اور یہ سختی کا جو انداز، یہ کفر شرک کا جو الزام لگایا جا رہا ہے ہم پر، ہمارے باپ داداؤں پر، اس کو ہی بدل دیجئے۔ باقی سارا قرآن جو آپ کہتے ہیں کتاب اتر رہی ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری کتاب کو نہیں، جو میں نے بنائی ہے، یہ تو مجھے اللہ کی طرف سے حکم کے طور پر عطا ہوئی ہے کہ میں اس کو دنیا والوں تک پہنچا دوں، اور اگر کہیں میں نے اس میں کوئی کمی کی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب کا دن، عظیم الشان عذاب کا دن آ سکتا ہے میرے لیے بھی، اور میرا کوئی بچانے والا۔ یہی بات کہی اور لوگوں کو ہوشیار کیا کہ چند دنوں کی یہ تمہاری بہاریں ہیں، چاہے دولت میں آج نہا رہے ہو، لیکن کل ایسا حالت ہے کہ اٹھ جاؤ گے یہاں سے، مٹھیاں خالی ہوں گی، اس کے اندر کچھ نہیں۔ تو آج اللہ کی بندگی کی آزمائش میں ڈالے جانے والوں، اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کے سامنے سر جھکا دو، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راستے میں جہاد کرو، اللہ کے دین کو آگے بڑھاؤ اور اس راستے میں جمنے کی کوشش کرو۔ اللہ دنیا میں بھی رحمت فرمائے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی تمہارے لیے خیر کی زندگی ہے، عیش کے پہاڑوں کے اندر۔ اس بات کے اوپر بھی مشکلات پر مشکلات پیش آئی،
کبھی یہ حکم دیا گیا کہ آج آپ کے یہ ساتھی نوجوان ساتھی ہیں، اب مکے کی زمین ان کے وجود کو برداشت کرنے سے انکار کر رہی ہے، تو ان کی ہمت بتائیے اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام لائیے، ان کو بتائیے کہ یہی ایک ایماندار کا رویہ ہونا چاہیے اگر وہ مخلص ہے، اپنے ایمان میں اگر سچا ہے۔ ہم نے ہمیشہ آزمایا ہے یہ ایمان کی بات زبان سے نکالنا کہ ہر چیز جو اللہ کے خلاف ہے اس کا انکار کر دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم نے اسی بات کا حکم دیا ہے اپنے مومنوں کو، اور پھر اس کے بعد جو مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں اس میں ہم خود اس کے حامی ناظر ہوتے ہیں۔ ہم سچے اور جھوٹے کے لیے یہ امتحان مقرر کر چکے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایمان کا کوئی دعویٰ کرے اور ہم کو آزمائش کے بغیر اس کے دعوے کو ہم قبول کریں۔ تو پروردگار عالم کے یہ حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں جن کے اوپر اس ایمان کے جرم میں قیامتیں ٹوٹ رہی تھیں ان سے کہا کہ بالکل ساتھیوں جمے رہو اسی حالت میں، تمہاری جوانی کی امنگیں صحیح لیکن یہ امنگیں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، ان کے لیے تو بڑی وسعت چاہیے اور وہ ایمان کے ساتھ اختتام کے بعد پھر جنت کی پہنائیوں کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے حکم سے ان کے سامنے یہ بات لا ڈالی کہ ہجرت اگر ایمان کے لیے ہجرت کے موقع آج آواز دے رہے ہیں تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون، اگر اس راستے میں بڑھتے جا رہے ہو آپ دنیا تم کو اس جگہ پر ٹھہرنے نہیں دے گی، اپنے اندر اسے نکال پھینکنے کے لیے بالکل تیار ہے تو کچھ پرواہ نہ کرو، ساری یادوں تب کو جو پرانی یادیں ہیں ان کو ٹھکرا دو، پامال کا ڈرو سے پہلے۔ لیکن میرے بندو ہجرت کر جاؤ اور پرواہ نہ کرو، میں تمہارا حامی و ناصر ہوں، میری زمین وسیع ہے، لیکن بات ایک ہی ہے فایایا فاعبدون، دیکھنا بندگی کے معاملے میں کبھی کوئی نرمی کا رویہ نہ ہو کہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی کچھ جیسے قوم تمہیں مجبور کر رہی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے پوری بات کر کے دکھائی، اور جواب مردوں نے اس میدان میں بھی اپنی کامیابی ظاہر فرما دی کہ اللہ کے راستے میں ایمان کے معاملے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قدر کی جائے اور وہ ایمان کے اوپر قربان نہ کی جائے۔ پھر یہ قیامتیں ٹوٹتی رہی اور ساتھیوں نے کبھی آ کر ہمدردی کے لیے آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ ان ظالموں کے حق میں بد دعا اور ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ یہ راستہ کچھ مختصر ہو جائے، یہ تو ایسا کٹھن راستہ ہو گیا ہے کیسے سکتے۔ حالانکہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر قیامتیں دی، لیکن بخاری کی حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ نے اس بات کو سننے کے بعد غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اتنی جلدی، اس سے پہلے بھی جب یہ دعوت، یہ اللہ کے بندے یہ دعوت لے کر اٹھے ہیں، یہ اعلان کیا ہے تو ان کے ساتھ اس سے زیادہ کتنی شدید سخت آزمائشیں آئی، یہاں تک کہ موقع دیا گیا کہ ایمان سے ہٹ جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی اور پھر تم کو ہم گلے لگا لیں گے، اور ڈراوا دیا گیا کہ اس ایمان اور توحید کی بات اور شرک کا رد کرنے اور طاغوت کے دشمن بن کر اٹھنے کا دعویٰ ہے، اور اگر اس دعوے پر قائم رہے اور باپ دادا کے دین کو تم نے عیب لگایا تو یاد رکھو کہ تم کو ہم آروں سے چیر ڈالیں گے۔ اور جب ان مردوں نے انکار کیا اس راستے کو، ایمان کے راستے اس کو چھوڑنے کا، تو ان کو عملاً موقع پر مختلف طریقے سے آزمایا گیا، پکڑ کر لایا گیا، جواب کھول کر کہا کہ آپ جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد بھی تیار نہیں ہوئے تو ڈرے گھروں میں کھڑا کرنے کے بعد پھر آرا منگایا گیا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ زبانی بات نہیں، اب تمہارے ساتھ یہی ہونا ہے، اب بھی تمہارے لیے ایک موقع ہے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے صاف انکار کیا ہے، یہاں تک ان کے مانگوں پر وہ آئے بھی رکھ دیے گئے اور اب بھی موقع دیا گیا کہ اب بھی توبہ کر کے چلا جاؤ، بات دادا کے دین کے اندر جا کے داخل ہو جاؤ۔ لیکن نبی صاحب فرماتے ہیں ان کو جو یہ ایسے لوگ آئے تھے جن کو بتانے کے لیے کہ وہ جمے رہے اور یہ آروں سے چیر کر نصفین دو حصوں میں ان کے جسم کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا، اور بعض کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ اس جرم میں ان کی کھالوں پر فولاد کی کنگھیاں پھیری گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کی کھال کو ان کے گوشت کو اور ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے نہ ڈالا گیا، یہ دل ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے جس وقت جو حکم دیا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ دوسروں تک پہنچایا ہو بلکہ پہلے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، وہ صبر استقامت کا وہ رویہ اختیار فرمایا ہے۔ جب یہ حکم دیا گیا کہ اس قوم کے اندر جس کے جذبات انتہائی شدید برانگیختہ ہو رہے ہیں، جو آپ کی بات آپ کی صورت دیکھنے کے بعد جل اٹھتی ہے، ان کے اندر خطاب سے گزریے اور ان کو بلائیے اور قرآن کی آیت ان کے سامنے لائیے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ لوگوں جن باباؤں پر تم کو اعتماد ہے، جن کی پوجا کرتے ہو اور جن کو تم نے ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا، اور جنہوں نے تم کو گمراہ کیا ہے، تو تم اور یہ تمہارے سارے بابا جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، اور نہ تم بچ سکو گے نہ یہ بچ سکے۔ بتائیے اتنی شدید بات جہاں حسرت مسکراتی قرآن فرماتا ہے کہ باتوں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ تلاوت کے لیے ان کے سامنے اور سروں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ آگ لگ گئی ہے، تاریخ میں آتا ہے یہ ایسی باتیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بہرحال پورا ہونا چاہیے۔ تو کوئی بات جو قرآن کی آپ پاس آئی ہے یا اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ بات آنا چاہیے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو آپ نے اس بات کو اس موقع کی بات ہے جہاں ہونا چاہیے پوری طرح سے اللہ کی توفیق سے چلے۔ وہ یہ سنت چھوڑ گئے کہ امت کے لوگوں وہ دور جو آنے والا ہے جس کے لیے آپ نے اشارہ فرمایا، یہ جو اصلی اسلام ہے یہ بیگانہ ہو جائے گا، یہ پردیسی نظر آئے گا، کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہ ہوگا۔ دنیا کے اندر چہل پہل ہوگی، رنگینیاں ہوں گی، حسن و جمال کی کھاتیں ہوں گی، مال و دولت کی جھنکار ہے، زبان کے مزے اور آنکھوں کے نظارے، ہر طرف دعوت دینے کھلی ننگی باہر پکاریں گے جوانیوں کو۔ اس وقت فرمایا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا بہت مشکل سے کوئی اللہ کی بندگی میں تیار ہوگا، دنیا کے بندے بن جائیں گے، نفس کے غلام بن جائیں گے۔ اس وقت ہمت والو ایک ہی بات ہے، وہی لوگ مبارکباد ہیں کہ لائق ہیں کہ جو میری سنت پر جمے، جو اللہ نے میرے متعلق راستہ مقرر کر دیا ہے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور جنگ کے آزمائشوں کا مقابلہ کرے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس آزمائشوں کو ہر جگہ، ہر انداز سے، وہ کوئی جگہ ہو، ہر جگہ یہی پکار ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹ کے چلو، تو اس کے بعد ہم گلے لگا لیں گے۔ اور اگر تم نے وہی اتفاقی بات کہی، اللہ کے بندے ہو اور سارے معبودان باطل کے تم دشمن ہو، طاغوت سے تمہیں بارے مارے کا ڈر ہے، تو اس کے بعد دنیا کا جو دباؤ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، وہ جو اپنے کو مسلمان کہلواتے ہوں یا جو خالص کفر و شرک کے علمبردار ہوں، ہر جگہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا یہ تمہارے لیے ممکن نہ ہو سکے گا۔ مالک نے لیکن یہی بتایا، مالک کے یہاں سے جاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ اگر ایمان میں صادق ہو تو جاہدوا فی اللہ یہ وہ سیدھا ہے جس کے اندر مقابلہ پایا جاتا ہے، روک پائی جاتی ہے۔ فرمایا جہاد کرو، جان لگاؤ فی اللہ، اللہ کی راہ میں، وہی ایمان جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہی بندگی کا رویہ جو اللہ کی طرف سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے، یہ بندگی کا وہی حق اور باطل کی تمیز، وہی خیر و شر کے وہ پیمانے جو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے ہیں، ان کو قائم کرنا ہے۔ تب کہیں جا کر تم جب آگے بڑھو گے تو اللہ کے دشمن ہیں، تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو، اور اللہ کے دشمن جب بھی کاپتے ہیں تم کو